ناظم کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کہیں بھی پلیس کر سکتا ہے. تو ایک ایسا ٹوٹی پھوٹی تحریر ہے جس میں نظام کا فن ہے، نظام کی زندگی ہے، یا نظام نے جس زمانے زندگی بتائی وہ ہے. میں ابتدا نشاط صاحب کی اجازت سے پیش کرنا چاہوں گا. نظام الدین نظام، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ. 70 کی دہائی میں ممبئی کا شعری منظرنامہ خاصا ثروت مند تھا. پرانے اور بہت پرانے شعراء حیات تھے، ادبی سرگرمیوں میں باقاعدہ شامل ہوتے تھے. ترقی پسند، جدید اور روایتی لب و لہجہ، گویا شہر بمبئی کے کاسموپولیٹن مزاج کی طرح یہاں کی ادبی زندگی کا مزاج بھی کاسموپولیٹن تھا. ایک بے بار بلکہ ممبئی کی زبان میں بنداس ادبی معاشرہ نظام الدین نظام کو ورثے میں ملا تھا. ایک ایسا ادبی ماحول جو مکتبہ جامع کی شاموں، یوسف کھتری کے اسکول اور کافے استنبول میں ہونے والی شبانہ روز کی ادبی بحث و تکرار سے عبارت تھا. کافے استنبول، مکتبہ جامعہ، یوسف کھتری کا اسکول، قاسم امام کے قریش نگر کی دکان، یہ سب نظام کی ادبی تربیت کے وسیلے تھے. مگر نظام کی شخصیت مست الست تھی، بلکہ غالب کی زبان میں کہیں تو تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا. ایک وہ نظام ہے جسے ہم نے دیکھا، جس سے ہم ملے، جس کے ساتھ ہم نے مشاعرہ پڑھا، لیکن ایک نظام الدین کے نظام کے اندر بھی تھا جس کا ادراک ہم ان کی شاعری کے بغور مطالعے سے ہی کر سکتے ہیں. نظام کی طبیعت میں یہ بیزاری کیوں تھی؟ ان کے لہجے میں تلخی کی کیا وجہ تھی؟ آخر اس کی کوئی وجہ تو ہوگی. دراصل یہ بیزاری، یہ تلخی، یہ تیزابیت ایک گہرا رد عمل ہے. غور کیجئے، نظام کی شاعری کا زمانہ وہ زمانہ ہے جب دنیا میں نئی تبدیلیوں کا عمل شروع ہو رہا تھا. اب یہ جو بالکل ہی بدلی ہوئی دنیا ہمارے سامنے ہے، اس کی تبدیلی کا نقطۂ آغاز 1980 تھا. نظام کی آنکھوں کے سامنے قدریں ٹوٹ رہی تھی، تہذیب ختم ہو رہی تھی، صارفیت کی دستک صاف سنائی دینے لگی تھی، جدیدیت پرانی ہو چلی تھی اور ایک جدید تر معاشرے کی آمد تھی. یہ سب کچھ بہت تیزی سے ہو رہا تھا. پرانی قدریں ختم ہو رہی تھیں، لیکن ان کی جگہ نئے اقدار کیا ہوں گے کچھ واضح نہ تھا. پرانی تہذیب بھلائی جا رہی تھی، لیکن نئی تہذیب کے خد و خال کیا ہوں گے اس کا اندازہ نہیں تھا. ہر سوچنے اور غور و فکر کرنے والے شاعر کی طرح نظام کے ذہن میں بھی یہ سوال رہے ہوں گے کہ انسانی زندگی کا مستقبل کیا ہوگا. رشتے، ناطے، دوستی اور تعلق میں خلوص اور ایثار کیوں ختم ہونے لگے ہیں؟ جنگیں، نفرت اور تعصب انسانی زندگیوں میں کیوں جڑ پکڑ چکے ہیں؟ یہ ہولناکی آخر کہاں جا کر تھمے گی؟ نظام الدین نظام کا ہی شعر ہے، خون کے دھبوں کے پیچھے ہم اور کہاں تک جائیں گے؟ خون کے دھبوں کے پیچھے ہم اور کہاں تک جائیں گے؟ اس جنگل سے آگے، اس جنگل سے کچھ آگے انسانوں کی آبادی ہے. نظام الدین نظام کو نئی زندگی کا ادراک ہو گیا تھا. شاعر کو حکیم اور شعر کو حکمت اسی لیے کہا گیا ہے. شاعر نجومی یا کاہن نہیں ہوتا، البتہ مستقبل کا دھندلا یا مدھم سا ادراک وہ اپنے مشاہدے کے سبب کر لیتا ہے. نظام نے 21ویں صدی کی مشینی زندگی کو بہت پہلے محسوس کر لیا تھا. چنانچہ اس نہج کا شعر ان کے قلم سے نکلتا ہے: یہ گھر، یہ دفتر، یہ میکدہ، یہ دماغ و دل، یہ سیاہ بختی. یہ گھر، یہ دفتر، یہ میکدہ، یہ دماغ و دل، یہ سیاہ بختی. کسے خبر تھی بہشت لے کر وہ ایسے ایسے عذاب دے گا. اس شعر میں حال اور پردہ کی انسانی بیچارگی کو بڑے پر اثر انداز میں بیان کیا گیا ہے. نظام کو احساس ہے کہ انسان بطور فرد اپنی شناخت کھو چکا ہے اور اس کا وجود گھر، دفتر، میکدہ بمانی تفریح یعنی کئی خانوں میں بڑھ چکا ہے. مزید یہ کہ اس کے ساتھ دل و دماغ کی مسلسل کشمکش بھی لگی ہوئی ہے. ان سب سے الگ ایک چیز قسمت بھی ہے، یعنی اتنے حصوں میں بٹی زندگی گویا ایک عذاب ہے، اور یہ عذاب بنی ہوئی انسان کو جنت سے نکال کر دیا گیا ہے. اس شعر میں سند بھی ہے، مناسبتیں بھی ہیں اور معنوی تنوع بھی ہے. لیکن اس شعر کی اصل خوبی یہ ہے کہ شعر کے مضمون میں نظام نے ایک نئی بات پیدا کی ہے، اور وہ بات یہ ہے
कि अब तक जन्नत से निकालने जाने को ही सजा तस्वुर किया जाता था, लेकिन निज़ाम ने यहाँ गुनाह गंदुम की सजा को एक तसल्सल से ताबीर किया है और मकरूहात दुनिया में इंसान जिस तरह मुलविस होने पर मजबूर है वो किसी सजा या अजाब से कम नहीं है। शेर दोबारा मुलाजा फरमा लें, ये घर, ये दफ्तर, ये मैकदा, ये दिमाग दिल, ये सयाह बख्ती, किसे खबर थी बहश्त लेकर वो ऐसे ऐसे अजाब देगा। जिंदगी की बेसबाती और रायगानी का एहसास निज़ाम की शायरी में जावज़ा नजर आता है। ये अशार मुलाहिजा फरमाएं, नीम जैसी जिंदगी है और बरगद सा मिजाज, नीम जैसी जिंदगी है और बरगद सा मिजाज, है घना साया मेरा लेकिन समझ कुछ भी नहीं। और जमीन का कर्ज तो हर सांस को चुकाना था, जमीन का कर्ज तो हर सांस को चुकाना था, बिगड़ना जो भी ताल्लुक था ताजिराना था। निज़ाम की शायरी में जिंदगी से मुकालमे का अंदाज बेबाकाना है। कैसरुल जाफरी साहब ने निज़ाम की शायरी के ताल्लुक से लिखा है, कोट, निज़ाम की शायरी में दिल यानी इश्क का वजूद नजर नहीं आता, उसका दर्द रीढ़ की हड्डी का दर्द है जो जहन को रौंदता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि निज़ाम के यहाँ इश्क का वो रूप नजर नहीं आता जो मासिर शायरी में सर चढ़कर बोल रहा है। दरअसल मासिर उर्दू गजल का तस्वुर इश्क महदूद होकर टीनेज लॉ की सतह पर आ गया है। कुछ तो हिंदी के असरात और कुछ हमारे शोरा की मशकूक ज़हनी बलूगत इसकी वजह है। मशकूक अच्छा बिल्कुल दुरुस्त है कि निज़ाम के यहाँ इश्क का वो रूप नजर नहीं आता जो मासिर शायरी में सर चढ़कर बोल रहा है। दरअसल मासिर उर्दू गजल का तस्वुर इश्क महदूद होकर टीनेज लॉ की सतह पर आ गया है। कुछ तो हिंदी के असरात और कुछ हमारे शोरा की मशकूक ज़हनी बलूगत इसकी वजह है। वरना एक इश्क एक ऐसा जज्बा है जिसकी बाबत मीर फरमाते हैं, इश्क ही इश्क है जहाँ देखो, इश्क ही इश्क है जहाँ देखो, सारे आलम में भर रहा है इश्क। और अल्लामा इकबाल के नजदीक सिद्के खलील भी है इश्क, सब्रे हुसैन भी है इश्क। निजामुद्दीन निजाम के यहाँ इश्क की टीनेज वाली कैफियत नहीं है, बल्कि निजाम का इश्क एक मैच्योर, एक पुख्ता इश्क है जिसमें तनव्वु भी है और गहराई भी। यही वजह है कि निजामुद्दीन निजामी के शेर कह सकते थे, ख्वाहिश का पहला वार था तख्लीक शेर की, ख्वाहिश का पहला वार था तख्लीक शेर की, वो रात मेरी सोच का पहला शिकार है।